بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، تم اللہ سے ایسے شرم کیا کرو جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے تو ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں اور اس چیز کی بھی حفاظت کریں جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور اس چیز کی بھی حفاظت کریں جس کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد سارا جسم شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور جو شخص آخرت کی چاہت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، پر جس نے ایسا کر لیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث 2458۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے اور نہ ہی حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے، اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے ان سے مراد آنکھ، کان اور زبان ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ اور پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں، سے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کے اندر انسان کی زندگی کی حیا، اللہ سے حیا کرنے کا طریقہ مستقل مستحضر رہے اور سامنے رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے ایسی حدیث کو پڑھتا رہے تاکہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں، اور جو ہے تاکہ آدمی گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حیا والد تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے ملنے آئے، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا تھوڑا اوپر تھا، آپ اسی طرح تشریف فرما ہوئے۔ وہ آئے اور چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کوئی بات کی، وہ چلے گئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت لی، وہ آئے تو آپ علیہ السلام سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوئے اور اپنی پنڈلی سے کپڑے کو نیچے کر لیا۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے پہلے ایسے نہیں کیا، اب ایسے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ اور اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں کہوں حیا نہ کروں؟ تو اس لیے جو ہے باحیا انسان باوقار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔